محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله. شفقت اٹھاتا ہے وہ اللہ کا ولی بنتا ہے. اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے کام سے خوش ہوں، شوق سے کام کیا کریں، محنت سے کام کیا کریں، مشقت اٹھایا کریں، اس سے گھبرایا نہ کریں. قدم انسان نے اٹھانا ہوتا ہے اور رزق اس کو اللہ نے دینا ہوتا ہے، اللہ دے دیتے ہیں. ہمارے بڑے بھائی تھے ملک احمد علی صاحب، ان کا ایک شاگرد تھا، اس نے میٹرک کا امتحان دیا تو وہ فیل ہو گیا. اب فیل ہونے والے بندے کو تو بڑی ذلت ہوتی ہے، تو وہ شہر میں لوگوں کے سامنے آنے سے گھبراتا تھا کہ مجھے شرمندگی ہوگی، اور شہر چھوڑ کے چلا گیا. پھر کئی سال نظر نہیں آیا. کوئی 5-7 سال کے بعد ایک دن اس نے گرمیوں کے موسم میں ململ کا کرتا پہنا ہوا اور صاف کڑھائی والا اور خوشبو لگائی ہوئی اور بازار میں بڑا اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے. بھائی جان بتاتے ہیں کہ مجھے ملا تو اس نے سلام کیا، استاد جی السلام علیکم. میں نے پوچھا بھئی تم غائب ہی ہو گئے، 6-7 سال کہاں گئے، تمہارا پتہ ہی نہیں چلا. کہتے جی استاد جی بس میرے اوپر اللہ کا فضل ہوا کہ میں میٹرک میں فیل ہو گیا. بھائی جان کہتے ہیں کہ میں حیران کہ یہ کیسا لڑکا ہے جو استاد کو کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر اللہ کا فضل ہوا کہ میں میٹرک میں فیل ہو گیا. استاد کو بتا رہا ہے. کہنے لگے کہ میں نے اس کو پوچھا کہ ہوا کیا یہ بتاؤ. کہتے ہیں کہ حضرت اتنی شرم آئی استاد جی کہ میں تو شہر چھوڑ کے چلا گیا، فیصل آباد چلا گیا. پھر وہاں پر میرے پاس تو کچھ تھا نہیں کھانے کو، تو میں نے سوچا چلو میں ریڑھی لگا لیتا ہوں. تو میں نے ایک ریڑھی لگانی شروع کر دی اور اس پر بنیانے جرابیں رکھ کے بیچنی شروع کر دی. میرا سامان بکنا شروع ہو گیا اور مجھے اچھا خاصا وہاں سے پروفٹ ہوا. کسی نے مشورہ دیا کہ فلاں کپڑے کی دکان ہے، اس کے سامنے جو تھلا ہوتا ہے نا آپ وہ کرائے پہ لے لیں، سارا دن بجائے دھکے کھانے کے ایک جگہ بیٹھ کے بیچیں. میں نے وہ تھلا کرائے پہ لے لیا اور میں نے وہاں پر اپنی جرابوں بنیانوں کے ساتھ اور چیزیں بھی رکھ لی. وہ اتنی بکنی شروع ہو گئی کہ میرے پاس اچھی بھلی آمدنی ہو گئی. 1 سال کے بعد وہ دکان کرائے کے لیے فارغ ہو گئی. تو میں نے سوچا کہ لوگوں نے جو کرائے پہ لینی ہے تو میں کیوں نہ لے لوں. تو میں نے مالک سے بات کر کے وہ دکان کرائے پہ لے لی. اللہ نے میرے رزق میں برکت دی، دکان اتنی اچھی چلی کہ دکان پھر میں نے خود خرید لی. پھر ساتھ والی دکان بکنے لگی تو میں نے وہ بھی خرید لی. استاد جی اس وقت میں فیصل آباد میں تھوک کی کپڑے کی دکان 2 دکانوں کا مالک ہوں. میں اگر میٹرک میں پاس ہو جاتا تو کہیں کلرک لگتا، 5000 روپے تنخواہ ہوتی اور میں بیٹھ کے شکوے شکایتیں کر رہا ہوتا. شکر ہے کہ میں فیل ہو گیا اور میں نے کپڑے کی تجارت شروع کر دی اور اللہ نے مجھے اس کے بدلے 2 دکانیں اپنی عطا فرما دی. تو بندے نے محنت کرنی ہوتی ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ عطا فرما دیتا ہے. اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ رزق کے حلال کے لیے کوشش کیا کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اے اللہ جو آپ نے دیا ہے ہمیں اس پر قناعت عطا فرما دے. دل میں ہوس ہونا، حرص ہونا، میرے پاس یہ نہیں وہ نہیں، یہ اچھی عادت نہیں ہے. ہر بندہ تو محل نما مکان میں نہیں رہ سکتا اور ہر بندہ گاڑیوں میں بھی نہیں پھر سکتا. اللہ نے رزق کو تقسیم جیسے کی ہے بس اس کی تقسیم کے اوپر راضی رہنا سیکھ لیجئے. ایک بزرگ فرماتے تھے اے دوست اگر تجھے کھانے کے لیے سبزی ملے تو یہ نہ دیکھنا کہ مجھے سبزی ملی، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ جب تو نے رزق کو تقسیم کیا تھا تو اس وقت میں تجھے یاد تھا.
میں تجھے یاد تھا، میں اس پہ شکر ادا کرتا ہوں. تو نے سبزی بھیجی، مجھے سبزی اچھی لگ رہی ہے. ضروری نہیں کہ مرغے چرغے ہونے چاہیے. جو تو نے بھیج دیا تیری طرف سے انعام ہے نا، میرے لیے تو بڑی نعمت ہے. تو نعمت کو شکریہ ادا کر کے استعمال کریں، اللہ اس نعمت کو اور بڑھا دیں گے. رزق کی اکثر جو شکایتیں ہیں نا، وہ انہی لوگوں سے ہوتی ہیں جو زیادہ شکوے شکایتیں کرتے ہیں، اور اللہ ان کو رزق کے جو ہے وہ چکر میں پھنسا دیتے ہیں. اور عجیب بات ہے، جتنے گھر کے بندے اتنے نوکری کرتے ہیں. گھر کے سب مرد نوکری کرتے ہیں، سب عورتیں نوکریاں کرتی ہیں، خرچے پھر پورے نہیں ہوتے. ہے نا مصیبت؟ کس لیے پورے نہیں ہوتے؟ کہ اس میں برکت نہیں ہوتی. اگر برکت ہوتی تو رزق پورا ہو جاتا. جو رزق اللہ دیتے ہیں وہی رزق پورا ہو جائے اگر اس رزق میں برکت آ جائے. ورنہ تو ادھر نقصان ادھر نقصان، پیسے لگتے رہتے ہیں بندے کے اور جاتے کا پتہ ہی نہیں چلتا. لا إله إلا الله